بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں چوری چوری ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی بری طرح سے ڈر گئی، اور جب انہوں نے میرا آپریشن کیا تو چیخیں مارتے ہوئے سجدے میں بیٹھ گئی، کیونکہ میرے پیٹ سے… میرا نام ماہین ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی دیکھ کر ہی میری ساس مجھے لے گئی تھی۔ ان کا یہ ایک ہی بیٹا تھا، لیکن 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے صرف 2 ہی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی۔ میں ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جس میں 5 نندیں ہیں، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے میرے ہونے والے سسر کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور ان دونوں کو گھاٹا ہو گیا تھا۔ اب وہ یا تو ایک دوسرے سے رشتہ بنا لیتے، ورنہ بہت بڑی دشمنی بن جانی تھی، اور ہم لوگ زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تو نے میری جان بچانی ہے، تو میری پیاری بیٹی ہے، تو ان کے بیٹے سے شادی کر لے۔ رشتہ داری ہو جائے گی تو وہ ہم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، ورنہ ہمیں عدالت میں لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں میری کیا عزت ہوگی؟ تو میرے بابا نے کہا کہ عورت کی ویسے بھی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، تو اپنے شوہر پر قابو کرنا، اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا لینا اور اس گھر سے الگ ہو جانا۔ جبکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نام علی تھا۔ میرے ماں باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے میری شادی کروا دی۔ ہم لوگ تو شہر میں رہتے تھے، لیکن یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی والے ہی دن میری ساس بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو جلدی سے پوتے یا پوتی کی شکل دیکھنی ہے، گھر میں رونق لگی رہے گی تو اچھا ہے۔ میری ساس کو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق تھا۔ دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ شاید بیٹے کے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ان کو بچے بہت پسند تھے، اسی لیے انہوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے تھے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا میرے ساتھ اس گھر میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، بس ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی بچے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ شادی ہو گئی ہے تو جلد از جلد بچہ پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن جب پہلا مہینہ گزر گیا تو میری ساس نے تبھی سے عجیب سا منہ بنا لیا، اور میں حیران رہ گئی کہ رات کے ٹائم ہی وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، اس کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا۔ آخر یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ کیا مجھے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لائے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا کہ جو امی کہیں گی وہی ہوگا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری شادی کو 6 سے 7 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان 7 مہینوں کو میری ساس نے گناہ بنا دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ 7 مہینے نہیں بلکہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ 1 سال تک اگر اولاد نہ ہو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ ابھی تو 6 مہینے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ یہ ماں بن سکتی ہے، یعنی آپ مجھے پتہ کر کے بتا دیں۔ ڈاکٹر نے مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھا اور اس نے کہا کہ بن سکتی ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ جبکہ اس نے میرا چیک اپ نہیں کیا تھا، وہ بس مجھے ایک سائڈ پر لے گئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری ساس تو بہت ہی زیادہ دقیانوسی عورت ہے، ان کو یہی کہہ دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ان کو بتا دیا تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ پھر تو آپ بہت اچھی انسان ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کیس دیکھتی رہتی ہوں، اسی لیے مجھے پتہ ہے کہ کس وقت کیا بولنا ہے۔ ڈاکٹر بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر میری ہاں اولاد ہوئی تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسی ہسپتال میں ہوتی ہوں اور 24 گھنٹے موجود رہتی ہوں۔ اگر کبھی نہیں بھی ہوں تو فون کر کے مجھے بلوا لینا۔ اس ڈاکٹر کا نام فریحہ تھا۔ مجھے تو ڈاکٹر بہت اچھی لگ گئی، لیکن ابھی میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح 4-5 مہینے اور گزر گئے اور میری ساس نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بہو تو بانجھ ہے، میری بہو تو بانجھ ہے۔ جب محلے سے کوئی عورت آتی اس کو بھی یہی کہتی، کسی شادی میں جاتی تو وہاں پر بھی یہی بات کہتی کہ میری بہو بچے نہیں پیدا کر سکتی، بانجھ ہے۔ بس ایسے اٹھا کے لے آئے ہیں، بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ساس کے سامنے کوئی بات کرتی تو وہ کہتی تھی کہ کیسے زبان چلا رہی ہے،
آج کل کی لڑکیوں کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے. جن باتوں کا ہمیں شادی کے بعد پتہ چلا ان کو تو پہلے سے ہی سب پتا ہوتا ہے. میرا کہنا تھا کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے قدرتی طور پر دیر ہو رہی ہو. تو میری ساس کہتی ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، شادی کے پہلے سال میں ہی اولاد پیدا ہو جاتی ہے. جب ہماری شادی کی سالگرہ ہوئی تو ہمارا بچہ 3 مہینے کا تھا. 1 سال کے اندر ہی ہم نے بچہ پیدا کر دیا تھا. یہ تو شکر ہے کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، نہیں تو اس بات پر بھی مجھے تانے سننے کو ملتے. میرا شوہر تو کچھ بولتا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا. جو اس کی ماں کہتی تھی وہی کرتا تھا. میں بہت زیادہ پریشان تھی. پھر اللہ نے کرم کیا، ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. مجھے حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے. تب کہیں جا کے سب کو سکون آیا. میری ساس کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی تھی، کیونکہ وہ پورے خاندان میں مجھے بانجھ مشہور کر چکی تھی. اور اب سارے خاندان والے کہتے تھے کہ آپ تو کہتی تھیں کہ آپ کی بہو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ بالآخر میری دعائیں سن لی گئی تھیں. اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا. میرے ساتھ تو انصاف ہو گیا تھا، میں ماں بننے والی تھی. جتنا میری ساس کو شوق تھا مجھے لگا کہ اتنا ہی میرا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہ کیا گیا. میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے ہوتے تھے. میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ آتی. شوہر کو کہتی تو کہتا کہ امی سے پوچھ کے لے آؤں گا. جب امی سے بات کرتا تو وہ کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سے پھل فروٹ کھائے تھے. پھر بھی 8 بچے پیدا کیے، سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سب عورتوں کے چونچلے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں شوہر کو اپنی انگلی پہ لپیٹنا چاہتی ہیں، جان بوجھ کے معصوم بن جاتی ہیں. کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، اور عورت کا تو جسم بنا ہی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو پھر ایسا تھوڑی ہے کہ اس پر کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے. بس اس کی باتیں سنتے جایا کرو اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو. زیادہ سر پر مت چڑھاؤ، نہیں تو پچھتاؤگے. مجھے بہت زیادہ درد ہوتا تھا. مجھے چھوٹے چھوٹے مسئلے بنتے تھے کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا اور وہ بھی اتنے عرصے بعد پیدا ہو رہا تھا. لیکن جب بھی میں کچھ کہتی تو میرا شوہر کہتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا تھا، تو پھر تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. لیکن ایک دن جب میری بڑی نند آئی ہوئی تھی، وہ بھی ماں بننے والی تھی. اس نے کہا کہ امی پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے. تو میری ساس نے فوراً کہا کہ ہاں ایسے وقت میں درد ہوتا ہے، تم پھل فروٹ کھایا کرو. میں حیران رہ گئی کہ اس کی دفعہ تو ان کو ساری باتیں یاد تھیں کہ درد بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل فروٹ بھی کھانے ہوتے ہیں، دودھ بھی پینا ہوتا ہے. جبکہ اگر میں کوئی ایسی بات کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری صحت تو اچھی ہے، تمہیں کون سی بیماری ہے، تم کون سا کوئی دبلی پتلی ہو، اچھی بھلی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا. میرا پیٹ بھی بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا. اتنا تو میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا. اور کہتے ہیں کہ پہلے بچے پر تو پیٹ زیادہ نہیں نکلتا کیونکہ انسان کی چمڑی سخت ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا تھا، میرا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا. اسی لیے میری ساس کہتی تھی کہ اتنا بڑا پیٹ نکالا ہے تو ہمارا بچہ صحت مند ہوگا. زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ. مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. ایک دفعہ امی کی کال آئی تو ان کو بتایا. امی نے کہا کہ اتنا درد تو نہیں ہوتا، جاؤ ڈاکٹر کے پاس. اب ان کو کیا کہتی کہ یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے. وہ لوگ بھی مجھے یہاں چھوڑ کر بھول گئے تھے کیونکہ وہ لوگ ان کے مقروض تھے، اسی لیے یہاں پر نہیں آتے تھے. اگر آتے تو یہ کوئی بات کر دیتے، اسی لیے انہوں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا. فون صرف مجھے کرتے تھے، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھیں یا نہیں. میری زندگی تو عذاب ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے بچے کی فکر تھی. میں تو جیسے تیسے گزارا کر لیتی، پر کہیں میرے بچے کو کچھ نہ ہو جاتا. انہوں نے میرے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنائے، کچھ بھی نہیں بنائے. کہنے لگے کہ ہم نے بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ دے جائیں گے. لیکن یہ نہیں سوچا کہ جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے، کیا چادر میں لپیٹ کے پھرتی رہوں گی. اپنے شوہر سے بات کرتی تھی تو اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی. مجھے ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے تھے. کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ 1-2 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، پتہ تو چلے کہ اندر سارا کچھ ٹھیک ہے یا نہیں. میں تو پریشان ہی رہتی تھی، تھوڑا سا بھی درد ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے.
جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بس اب تو تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، اب تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہے تھے۔ لگتا تھا مجھے تبھی لے کر جاتے جب میرا درد شروع ہو جاتا، اور میرا درد شروع نہیں ہو رہا تھا۔ جب محلے سے کوئی عورت آتی تو میری ساس کہتی کہ میں تو اپنی بہو کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہوں، میں نے تو اس کے لیے پنجیری بنائی ہے، پھل فروٹ تو گھر میں ختم ہی نہیں ہوتے۔ پھل فروٹ واقعی گھر میں ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن صرف اپنی بیٹیوں کے لیے ہوتے تھے۔ مجھے تو ایک بھی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک دن غلطی سے سیب کھا لیا تو میری چھوٹی نند نے شور ڈال دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ نے کیوں کھا لیا؟ ایک سیب کے پیچھے ہی اس نے مجھے اس قدر ذلیل کر ڈالا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے دن اوپر ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے دن اوپر ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میری ساس نے کہا کہ تم آج کل کی لڑکی ہو، اپنا دن بھی یاد نہیں رہتا، کوئی دن اوپر نہیں ہوئے ہیں، دن اوپر ہوتے تو ابھی تک درد ہو جاتا، درد نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے ابھی دن پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ویسے ہی بہت درد ہو رہا ہے ادھر ادھر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو تمہارا ٹائم نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ شور ڈالا کہ مجھے لے کر جایا جائے تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے کہا کہ ابھی وقت ہے۔ یہ حکیم ان کا خاندانی حکیم تھا اور ان کا بہت پرانا جاننے والا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وقت ہے تو یہ سب لوگ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو ابھی وقت ہے، نہ جانے تمہیں کس بات کی جلدی پڑی ہے۔ پہلی ماں دیکھی ہے ہم نے جو چاہتی ہے کہ بس جلدی جلدی پیدا کر کے جان چھڑوا لے۔ آخر یہ کس قسم کی بے وقوفانہ بات تھی کہ بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھٹ جانی تھی؟ ظاہر ہے اس بچے کو سنبھالنا بھی میں نے تھا، ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ یہ لوگ تو مجھے ہر طرح سے ٹارچر کر رہے تھے۔ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کروں۔ میرا پیٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پر کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سامنے والی ہمسائی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ یوں تو میری ساس کی جاننے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کے ہمیشہ ہی قابل رحم نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا۔ جب میں تھوڑا قریب گئی تو اس نے کہا کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے حمل کو 13واں مہینہ شروع ہو گیا۔ تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اللہ کا شکر کرو کہ ابھی تک ٹھیک ہو، جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنی دیر کرنا مناسب نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو جانتی ہو ان کو۔ اس نے کہا کہ ہاں ہے تو ایسا ہی، لیکن اب تم ماں ہو، تمہیں خود اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے، اور تمہیں ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا تو وہ تمہارا آپریشن کر دیں گے، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ایک پل بھی میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بات حکیم کے پاس جانے کی نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے قدرتی درد شروع نہیں ہو رہا، شاید میرا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، پتہ ہے آپریشن پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو آپریشن کی پڑی ہے؟ آخر یہ آپ کا بھی تو بچہ ہے، کیا آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، شاید یہ مجھے جان بوجھ کر نہیں لے جانا چاہتے تھے کہ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے، اولاد آئے گی تو خرچے ہوں گے، اور یہ لوگ حد سے زیادہ کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا، اب میں ماں بن گئی تھی، مجھے ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کے کپڑے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے اور نہ بازار جانے دیا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے دوپٹوں میں سے کچھ کپڑے بنائے تھے، وہ میں نے ایک بیگ میں ڈالے، اور جو کچھ بھی میں اپنے ساتھ لے سکتی تھی اس حوالے سے سب کچھ اپنے بیگ میں ڈال کر میں چوری چوری ہسپتال نکل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو یہ شور کریں گے کہ میں کہاں ہوں، اور جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ بنا بتائے چلی گئی ہوں، فون بھی بند ہے، تو یہی کہیں گے کہ گھر سے بھاگ گئی، الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ اور اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہسپتال گئی ہوں تب بھی مجھے ڈانٹ پڑے گی، میرا شوہر مجھ پر غصہ ہوگا۔ لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کے۔ میں ہسپتال چلی گئی اور وہ ڈاکٹر مجھے جلد ہی مل گئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے اپنے آلے سے مجھے چیک کیا، اور جب اس نے وہ میرے پیٹ پر لگا کر سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے اس طرح سے دیکھا کہ جیسے کوئی ایسی عجیب بات ہے جس کے بارے میں اس نے آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔
اس نے چیخ چیخ کر سب کو بلانا شروع کر دیا، باقی ڈاکٹرز کو، نرسز کو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بتائیں تو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کی آنکھیں بھی ایسے پھٹ پڑیں اور وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اور میں نے کہا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے، بتائیں تو صحیح بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم گھبرانا نہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، میں ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اپنے ماں باپ کو بلا لو۔ میں نے اپنے امی ابو کو فون کر دیا اور کہا کہ بنا کسی کو بتائے ہی اسپتال آ جائیں۔ مجھے ڈاکٹر نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے بھی پہلے سے پتا تھا کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ بتا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے۔ آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ میری ایک کزن کا بھی آپریشن ہوا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن میرے آپریشن میں 2-3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن 2 ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر 4-5 ڈاکٹر کھڑے تھے، ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں جانے کیا بات کر رہے تھے، میرا ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر رہے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی۔ شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دے دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی میں اپنے کمرے میں تھی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میرا باپ سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ نہ میرا شوہر وہاں پر موجود تھا اور نہ ہی میری ساس۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا، جھولا خالی پڑا تھا، کہاں تھا میرا بچہ؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ میں نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر وہاں پر آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا تھا، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشانی کی بات تھی، کیونکہ جن حالتوں میں پڑنے والی تھی ان کے لیے میں تیار نہیں تھی اور میں بہت اکیلی ہونے والی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ہسپتال کا مالک بھی آیا تھا، جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ شریف اور نیک انسان لگتا تھا، میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، بڑا ہی نیک اور بارعش آدمی لگتا تھا۔ ڈاکٹر فریحہ نے میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگی کہ ٹھیک ہو گئی ہو، درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا، انہوں نے کہا کہ یہ ہسپتال کے مالک ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ہسپتال چلتا ہے۔ ہسپتال میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن غریبوں کے لیے مفت میں فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو صدقہ خیرات کرنے کا بہت شوق ہے، بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا۔ میں ان کی مروت میں آ کر زیادہ بول نہیں رہی تھی، جبکہ دل تو کر رہا تھا کہ چلا کر پوچھوں کہ آخر میرا بچہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ہسپتال میں ایک معجزہ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ ہمارا ہسپتال بہت مشہور ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد ہی میڈیا والے بھی آئیں گے، شاید آپ کا انٹرویو بھی لیں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور میری ساس بھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہاں پر بیٹھی ہو، ہم کب سے تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی بیٹی کو ہم فارغ کرا دیں گے، جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے واپس نہیں رکھتے۔ پوری رات گزر چکی ہے، پتہ نہیں یہ رات اس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بول رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ ہسپتال میں رات گزاری ہے، کس قسم کے آدمی ہو تم؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اس کو فارغ کر دوں گا۔ میں حیران رہ گئی، میں پریشان تھی۔ تب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے نا، آپ کو اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ساتھ 13 جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ یہ بات ڈاکٹر کے منہ سے نکلی اور میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، تمہارے ہاں ایک ساتھ 12 بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 6 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا
کہ یہ سچ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں حیران تھی اور باقی سب لوگ بھی۔ میرے شوہر کی بھی عجیب سی شکل نکل آئی اور میری ساس کی بھی۔ انہوں نے 2 منٹ ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا کہ اس عورت نے ایک ساتھ 12 بچے پیدا کر دیے۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے یا بھوت ہے؟ کیسے ان بچوں کی پرورش کریں گے؟ ہم کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں نے تمہارا پہلے ہی حال دیکھا ہے بیٹی، تم نے جس طرح دوپٹے کاٹ کاٹ کر کپڑے بنائے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 12 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا جب تک یہ بچے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ پیمپر کا سب خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو میرا شوہر اور ساس فوراً ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، اور میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو بات بھی تو ایسی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے سارے بچے دے دیے۔ میرے شوہر نے یہ بات کی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، ابھی تو تم مجھے طلاق دینے کے لیے بیٹھے تھے کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے یہ رات کہیں اور گزاری اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور اب جب تمہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا۔ میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بار بار میرے گھر آتا تھا۔ میرے ماں باپ نے ایک ہی شرط رکھی کہ اگر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جانا ہے تو تمہیں الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو میرے ماں باپ نے کہا کہ پھر ہماری بیٹی کو چھوڑ دو، تمہارے لیے تو آسانی ہی پیدا کر رہے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ہی رہو، جس نے تمہاری بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈالی، تمہارے کان بھرے، اور وقت پر ہماری بیٹی اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچتی تو یہ سارے بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی بھی مر جاتی۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی میں ہوں اور یہ بچے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ ہمارے بچوں کا خرچہ وہ بوڑھا آدمی ہی اٹھا رہا تھا کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے میرے شوہر کو اچھی جاب بھی لگوا کر دی تھی جس سے باقی کے خرچے بھی بہت اچھے طریقے سے چلتے تھے۔ میرے شوہر کا جو فرض تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، لیکن وہ رہتا میرے ساتھ ہی تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی وہ ایک اچھا شوہر بن کے میرے ساتھ ان بچوں کو پالنے میں مصروف تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے اسی لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں، میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرے اور میرے بچوں دونوں کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی، میڈیا میں بھی یہ خبر چلی کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 12 بچوں کو جنم دیا، جس میں سے 6 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں، اور اس ہسپتال کے ڈاکٹرز کی قابلیت پر بھی رشک کیا جا رہا تھا، جنہوں نے اتنا مشکل کیس ہینڈل کیا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچا لی۔ میری ساس کیا چاہتی تھی یہ میں آج تک نہیں سمجھ پائی۔ پہلے ان کو بچے کی خواہش تھی، لیکن بعد میں ان کو بچے سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ شاید وہ یہی سوچتی تھی کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بچوں کی خوراک اور پرورش کا انتظام کیا۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ کسی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام کر دیتا ہے، ورنہ ان 12 بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس نے ایک انسان نے سارا ذمہ اپنے سر لیا اور میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پل رہے ہیں۔ ان کے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام ہو رہا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔